اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، اس طرح کے جلوس کا انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو علم سے جوڑا جائے، تاکہ آپ خود علم سے جوڑیں، اپنی اولادوں کو علم سے جوڑیں، اپنے آنے والی نسلوں کو آپ علم سے جوڑیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں علم اور علماء سے تعلق کی چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ کہف کی چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ خضر کو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصی علم عطا کیا ہے، تو رب العالمین کے حکم سے یا رب العالمین کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام خضر کی طرف رختے سفر باندھتے ہیں، خضر سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ملاقات کے وقت جو ابتدا کی گفتگو ہے، اسی گفتگو کو رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیا ہے وہ علم میں آپ سے حاصل کروں۔ خضر نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر پائیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ ان باتوں پر کیسے صبر کر پائیں گے جو بات پوری طرح آپ کے احاطے علم میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی جو شرائط ان پہ پورا اتروں گا۔ بات کا جو واقعہ ہے آپ سورہ کہف میں دیکھیے، رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو میرے موضوع سے جو دوستوں باتیں تعلق رکھتی ہے، دو باتیں میں نے نکالی۔ پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، خضر علیہ السلام مفضول ہیں۔ موسیٰ کا مقام خضر سے بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے، لیکن جب پتا چلا کہ خضر کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا جو میرے پاس نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام چل کر جاتے ہیں خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ علم جہاں بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہیں پر ہمیں پتا چلے کہ چھوٹے کے پاس وہ علم ہے جو ہم سے وقار میں حیثیت میں چھوٹا ہے، تو یہ وقار یہ حیثیت آڑے نہیں آنی چاہیے، وہ علم ہمیں چھوٹے سے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، علم کی شان یہ ہے، علم کا مقام یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ علم کوسوں دور ہے اور ہمیں مدت ہمیں کئی دنوں کا سفر طے کرنا ہے، تو علم کا مقام اور علم کی شان دوستوں یہ ہے کہ وہ سفر کی صعوبتوں اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں چل کر جانا چاہیے اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، علم کی جو اہمیت انسان کی زندگی میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور رب العالمین نے ہمیں یہی چیز سمجھانے کی قرآن مجید کے اندر کوشش کی ہے کہ لوگوں، تمہیں میرے بندوں فرشتوں پر جو تمہیں فضیلت حاصل ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے جو علم عطا کیا تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہ تھا، بس اسی علم کی وجہ سے آدم اس بات کی باعث نے الہی اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ فرشتے انہیں سجدہ کریں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی علم کی وجہ سے تمہیں فرشتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، قرآن کہتا ہے کہ علم کی اہمیت انسان کی زندگی میں مسلم ہے، اور یہ علم اگر ایک مومن کے پاس آ جائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا آزاد کیا غلام، اور کیا چھوٹا کیا بڑا،
ہر انسان پر اس علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کی آخری کتاب، آخری صحیفہ ہدایت، آپ اس میں پہلی وحی کو دیکھیے، پہلی وحی میں پہلی سورہ کو دیکھیے، اور پہلی سورہ میں پہلے لفظ اور پہلے رب العالمین کے حکم کو دیکھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ حکم بھی پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے ہے. اور ایک انسان جب پڑھ لیتا ہے، وہ علم دین حاصل کر لیتا ہے، تو یہ علم دین اس کی عملی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب العالمین سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والا ہوتا ہے تو عالم دین ہوتا ہے. عالم دین کے دل میں رب العالمین کا جو خوف و خشیت ہوتی ہے وہ کسی اور دل میں نہیں پائی جاتی. حضرات، انسان کی زندگی میں علم دین کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ حقیقت ہے. اور یاد رکھیے مسلمانوں، علم کے بغیر ایمان ادھورا ہے، علم کے بغیر دینداری ادھوری ہے، علم کے بغیر ہماری عبادت و بندگی ادھوری ہے. اور مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے، اور ایسا پیاسا ہوتا ہے کہ جس قدر وہ علم حاصل کرتا ہے اس کی پیاس ہے کہ گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہمارے اسلاف نے اس علم کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ام ایمن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ اپنی زندگی مبارکہ میں ان کا حال چال پوچھا کرتے تھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر ام ایمن کے پاس پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ام ایمن رو رہی ہے، زاروں کے تار رو رہی ہے. ابو بکر نے تسلی دی، انہیں ایسا لگا کہ محمد رسول اللہ کے وفات کے صدمے سے رو رہی ہے. حضرت ابو بکر نے تسلی دی، حضرت عمر نے تسلی دی. ام ایمن نے کہا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے نہیں رو رہی ہوں. مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ اس بات کا احساس ہے کہ محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد علم وحی کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارے اسلاف نے علم کی شان کو اور علم کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا؟ کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں جو جبریل کی آمد ہوتی تھی، ہماری جانکاری میں جو اضافہ ہوتا تھا، روزانہ تازہ تازہ علم، روزانہ نیا نیا علم، روزانہ ہماری جانکاری میں اضافہ، روزانہ ہم جو رسول اللہ سے مسائل پوچھتے تھے آسمانوں سے ان مسئلوں کا جواب آتا تھا. اب یہ جبریل کی آمد بند ہو گئی. غور کیجئے، ایک بزرگ صحابیہ جبکہ محمد رسول اللہ کے وفات کے صدمے سے پورا مدینہ رو رہا ہے، ام ایمن نے کہا محمد رسول اللہ کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ پر، لیکن جبریل کی آمد جو بند ہوئی ہے اور یہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہی الہی کی شکل میں جو علم آتا تھا وہ علم جو بند ہوا ہے، اس نقصان اس خسارے کو سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے. ہمارے اسلاف نے اس علم کی اہمیت اور اس کی عظمت کو کیسے محسوس کیا ہے؟ اسحاق ابن راہویہ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں. امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے شادی کے پیچھے. ہم میں سے بھی کوئی شادی عورت سے کرے، کیا بنیاد ہوتی ہے؟ یا تو اس عورت کا حسن و جمال پسند آیا ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے مال کو دیکھ کر یا اس کے خاندان کو دیکھ کر آدمی شادی کرتا ہے. لیکن امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اسحاق ابن راہویہ نے اس عورت سے شادی کی. شادی اس لیے کی کہ اس عورت کا جو شوہر تھا بہت بڑا عالم تھا، اس کے بعد کتابوں کا ذخیرہ تھا، جن کتابوں میں قال اللہ قال رسول کا علم تھا. امام اسحاق ابن راہویہ نے دیکھا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ کتابیں جن میں قال اللہ قال رسول کا علم تھا وہ وراثت میں کتابیں اس عورت کے پاس آ گئی. اسحاق ابن راہویہ نے سوچا کہ اگر ان کتابوں سے استفادہ کرنا ہے، اگر مجھے ان کتابوں سے استفادہ کرنا ہے تو عدت گزرنے پر میں اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجوں اور اس سے شادی کروں. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اسحاق ابن راہویہ نے اس عورت سے شادی کی. سبب یہ نہیں کہ اس کا حسن و جمال پسند تھا، سبب یہ نہیں کہ عورت مالدار تھی، سبب یہ تھا کہ اس عورت کے پاس ایسی کتابیں تھی جن میں قال اللہ قال رسول کا علم تھا. بس اسی علم سے استفادے کے لیے اسحاق ابن راہویہ نے اس عورت سے شادی کی. حضرات، آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے، اسلامی تاریخ کو پڑھیے. میں چند افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا سماج اللہ کی قسم علم کا اتنا احترام کرتے تھے، علم کی اتنی عزت کرتے تھے، علماء کا اتنا احترام تھا. اور یاد رکھیے، جو نسلیں، جو قومیں، جو سماج اور جو معاشرہ علم کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں، علماء کا احترام کریں، علم کا احترام کریں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی. جو معاشرہ، جو سماج علم کا احترام نہ کرے، علماء کا احترام نہ کرے، علم کی عزت نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، یاد رکھیے
علماء کی توہین علم کی توہین ہے، علماء کی تذلیل علم کی تذلیل ہے، اور علم کی تذلیل مطلب کتاب و سنت کی تذلیل ہے۔ ایسی نسلوں کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ایسی نسلوں کو ذلیل کرے گا۔ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیے کہ علم کا کس قدر احترام تھا۔ ہارون رشید اپنے شاہی محل کے بالا خانے میں سیر و تفریح کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی۔ ایک جگہ بھیڑ دیکھی ہارون رشید نے، قطرہ پتا کر کے بتاؤ کہ یہ بھیڑ کیسی ہے، لوگوں کا یہ سیلاب کیسا ہے۔ لوگوں نے آ کے بتایا ہارون رشید سے کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن مبارک، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم۔ کہا عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید کے ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی۔ کہا بادشاہ سلامت، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں میں آپ سے۔ کہا ضرور کہو۔ کہا بادشاہ سلامت، سچ کہوں تو بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ وہ ہے۔ سچ کہوں تو بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ وہ ہے۔ آپ لوگوں کی جسموں پر حکومت کرتے، وہ دیکھیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ ہاں، پورا کا پورا سماج اور پورا کا پورا معاشرہ علم کا کیسا احترام تھا، علم کی کیسی عزت تھی۔ اور یاد رکھیے علم جہاں بھی ہو، عالم جہاں بھی ہو، وہ احترام کا حق رکھتا ہے، وہ عزت کا حق رکھتا ہے۔ زید بن ثابت اپنے کھچر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، زید بن ثابت اپنے کھچر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت بہت بڑے عالم ہیں۔ ادھر عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے خود ہی علم صحابی ہیں، بہت بڑے فضیلت کے حامل صحابی ہیں، اٹھے اپنے سے بڑے عالم کو دیکھا، اٹھ گئے اور ان کی کھچر کی نکیل تھام لی، ان کے کھچر کی نکیل تھام لی، اور نکیل تھامتے ہوئے ایسے چلنے لگے جیسے سواری پر آقا بیٹھا ہو، ایک نوکر و خادم ان کی خدمت کر رہا ہو، ایک نوکر و خادم ان کی خدمت کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر زید بن ثابت نے کہا او ابن عباس کیا کر رہے ہو، نکیل تھام دو، میری سواری کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ اس وقت عبداللہ بن عباس نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں ہمارے علماء کے ساتھ اسی طرح عزت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں علماء کے احترام کا اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ خود علم صحابی ہیں، لیکن اپنے سے بڑے عالم کو دیکھا، اپنے سے بڑے عالم کو دیکھا تو ان کی نکیل تھامنے کو بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھا۔ حضرات تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کی حکومت علماء کی سرپرستی میں چلا کرتی تھی، اس وقت کی حکومت علماء کے مشوروں سے چلا کرتی تھی، اس وقت کے حاکم وقت اپنی مجلس میں علماء کو بٹھایا کرتے تھے، ان کا کوئی بھی ڈیسیجن، ان کا کوئی بھی فیصلہ علماء سے مشورے کے بنا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ علماء سے مشورہ لے کے کوئی قدم اٹھاتے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے ان کے اقدامات میں کتنی برکت تھی، ان کے فیصلوں میں کتنی برکت تھی، ان کے مشوروں میں کتنی برکت تھی۔ جو قدم اٹھاتے تھے پوری امت کو کتنا خیر حاصل کرتا ہوتا تھا ان کے قدم سے۔ اور تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک مجلس شورا تھی، بہت بڑے بڑے صحابہ کو، بہت بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے اس مجلس شورا کا رکن بنایا تھا۔ وہیں پر ایک جوان صحابی، ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن عمر کو بھی اس مجلس شورا کا رکن بنایا۔ ہاں، عبداللہ بن عباس گرچہ محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کی دعائیں تھیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ اس نوجوان بچے، اے اللہ اس بچے کو تو اپنی دین کی سمجھ عطا کر، اور جو تیری آخری کتاب ہے قرآن مجید اس کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اور میں کہتا ہوں کہ ابن عباس سے بڑا محمد رسول اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آج تک امت میں ابن عباس سے بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا۔ ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر ان کی علم کی شان کو جانتے تھے۔ ان کے پاس جو علم ہے حضرت عمر نے دیکھا تھا اس علم کو، اس لیے اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا، رکنیت ان کو عطا کی۔ حالانکہ بعض صحابہ کو اعتراض ہو چلا کہ عمر یہ اچھا نہیں کرتے، ہم بڑے صحابہ کے ساتھ سینیارٹی کا لحاظ کیے بنا اس نوجوان صحابی کو، اس نوجوان صحابی کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، عمر یہ اچھا نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ صحابہ کو اعتراض ہے، تو ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر نے یہ ثابت کرنے کے لیے، حضرت عمر نے صحابہ سے یہ منوانے کے لیے کہ میں نے اس نوجوان کو اس مجلس شورا کا رکن کیوں بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس بیٹھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ سورہ نصر کا حقیقی پیغام کیا ہے۔
بتاؤ مجھے کہ سورہ نصر کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، کہا مجھے بتاؤ اس کا حقیقی میسج کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ نے کہا اے عمر اس کا حقیقی میسج یہ ہے کہ اگر جزیرہ عرب میں اسلام پھیل جائے، پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آ جائے، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، تو نبی کو رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ شکرانے کے طور پر رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، رب العالمین سے استغفار طلب کیجئے. کوئی غلط تفسیر نہیں ہے، کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے، بالکل صحیح تفسیر کی انہوں نے. لیکن صحابہ نے آیتوں کے ظاہری حصے کو دیکھا، اس سورہ کے ظاہری دلالت کو دیکھا ہے، اندر دوستو جو چیز ہے اس کو صحابہ نے نہیں دیکھا. اور حضرت عمر کی جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک اگر کسی کی نظر گئی تو ابن عباس سے گئی. حضرت عمر نے صحابہ کا جواب جاننے کے بعد ابن عمر کو دیکھا، عبداللہ بن عمر کو دیکھا، کہا اہٰذا تقول یا ابن عباس، او ابن عباس کیا تم بھی اس آیت کی اسی طرح تفسیر کرو گے؟ کیا تم بھی اس آیت کا یہی سمجھو گے کہ حقیقی میسج ہی ہے؟ تم کیا کہتے ہو اس آیت کا حقیقی میسج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں امیر المومنین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشین ہوئی ہے، محمد رسول اللہ کی وفات کی خبر چھپی ہے، کیونکہ ان آیتوں میں رب العالمین نے بتا دیا کہ نبی ایک مشن دے کے بھیجا جاتا ہے، نبی ایک مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. نبی کا مقصد تھا یہ پورے جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کرنا. پورا جزیرہ عرب شرک سے پاک ہو گیا، پورا جزیرہ عرب سے اسلام کے زیر سایہ آ گیا. اب نبی کا کام ختم ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا تمہارا کام ختم ہے، اب رب العالمین سے استغفار طلب کیجئے، رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے. حضرت عمر نے کہا میں جانتا تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، اور ابن عمر تمہارا جواب یہی ہے. اور صحابہ سے کہا کہ تمہیں جو اعتراض کا اس کا جواب مل گیا، اسی لیے میں اس نوجوان صحابی کو اس مجلس شورا کا رکن بنایا ہے. حضرات جو سماج جو معاشرہ عالموں کو وہ مقام عطا کرتا ہے، عالموں کی عزت کرتا ہے، عالموں جس عہدے کے لائق ہے وہ عہدہ عطا کرتا ہے، عالموں کو وہاں رکھتا ہے جس عہدے کے وہ لائق ہے، جس جگہ کے وہ لائق ہے. وہ دنیا میں بھی سرخرو دوستوں وہ نسلیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی. تاریخ میں نے پڑھی، پتا چلا کہ جو حکومت علماء کے مشوروں سے چلی ہے بڑا خیر ہوا، امت کو بڑا دوستوں خیر و برکت امت کو حاصل ہوئی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا آپ نے نام سنا ہوگا، اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں چہرہ، اسلام کی تاریخ کا دوستو ایک نمایاں چہرہ، جنہوں نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت کو دوبارہ علی منہج نبوہ قائم کیا، جو خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر جن کے دوستو گھر کا معیار، ان کی گھر کی معیار، زندگی کا معیار جھوپڑیوں میں رہنے والے بھکاریوں اور فقیروں کی معیار زندگی سے گرا ہوا تھا. اور عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کی دوستو خشیت الہی، اللہ کہتا ہوں رہتی دنیا تک دوستو ان کا زہد و تقویٰ مثال بن کے رہے گا. آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں یہ امت کو جو خیر حاصل ہوا وہ دراصل ایک عالم کا مشورہ تھا، ایک عالم کا مشورہ تھا. خلافت بنو امیہ کے ایک دوستو بادشاہ تھے سلیمان بن عبد الملک. انہوں نے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری کرسی کا مالک یا پھر مسلمانوں کا بادشاہ میرا بھائی بنے گا یا بیٹا بنے گا. جب انہوں نے رجا بن حیوہ کے سامنے یہ بات رکھی، رجا بن حیوہ بہت بڑے عالم جو انہیں کی مجلس میں بیٹا کرتے تھے، جب انہوں نے اس بات کا ذکر رجا بن حیوہ سے کیا تو رجا بن حیوہ نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا اگر میرا مشورہ مانے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ مانے، آپ امت محمدیہ کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کو خیر حاصل ہو تو آپ اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیجئے، اپنی یہ کرسی آپ عمر بن عبدالعزیز کو دے دیجئے اگر آپ امت محمدیہ کا بھلا چاہتے ہیں. وہ نیک دل انسان تھا. ہاں انہوں نے احسان و قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہشام بن عبد الملک کا نام کاٹ کر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا. اور جب ان کی وفات کے بعد مسجد میں جب عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا گیا، ہشام بن عبد الملک جو مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، دوسرے کونے میں عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب پڑھنے والے نے پڑھا
کہ میرے بعد یہ کرسی عمر بن عبد العزیز کو دے دی جائے تو مسجد کے دونوں کناروں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند ہوئی۔ سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ ایک انا للہ پڑھنے والے خود ہشام بن عبد الملک تھے جنہوں نے اس لیے پڑھی کہ کرسی ہاتھ سے نکل گئی، اور دوسرے انا للہ پڑھنے والے عمر بن عبد العزیز تھے جنہوں نے اس لیے پڑھی کہ امت کی باغ اس ناتما کندھوں پہ آ گئی، اگر کہیں بھول ہوئی تو میدان محشر بھی یہ میرے گریبان پکڑیں گے۔ حضرات اب علم اور علماء کے تعلق سے چند باتیں بطور دوستوں نصیحت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے عالم سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ عالم کی پہچان پیدا کریں۔ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم ہر دوستوں وائٹ کرتے اور پائجامے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم ہر ٹوپی اور داڑھی والے کو عالم۔ ہماری سب سے بڑی بھول ہے یہ تقریر دوستوں علم کا معیار نہیں ہے، یہ لباس علم کا معیار نہیں ہے دوستوں۔ عالم ہے، عالم کی پہچان کیا ہے؟ عالم کی پہچان اس کا عمل ہے، اس کی سنجیدہ زبان ہے، اس کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے، اور کتاب و سنت پر اگر اس کی گہری نظر ہے تو یہ دوستوں اس کی علم کی پہچان ہے۔ عالم سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے، اس کا کردار بولتا ہے، اس کی سنجیدہ زبان بولتی ہے، جس کا دل خوف الہی سے معمور ہو، جو کتاب و سنت پر گہری نظر ہو، جس کی جو ان فتنوں کے ماحول میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حالات میں آپ کو لے کر چل سکے۔ حضرات بہت سارے گاؤں میں ہم نے جا کے دیکھا ہے، 2-4 حصے پڑھنے والے، اردو یا سندھی کے 2-4 کتابیں پڑھنے والے، جس کو آپ میاں جی کہتے ہیں، میاں جی ان حالات میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سوچئے وہ مصلی پر کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، غلط چیز ہے دوستو۔ ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ ان حالات میں اگر لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تو کیسے بتاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ آج علم تو پورا آسان ہو چکا ہے، پورا علم نیٹ پہ موجود ہے، پورا علم نیٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی مسئلہ جاننا ہو نیٹ پہ بیٹھو کلک کرو مسئلہ آپ کے سامنے، کوئی حدیث جاننی ہو نیٹ پہ بیٹھو کلک کرو حدیث آپ کے سامنے۔ اس چیز نے آپ جانتے ہیں نوجوانوں کے اندر دوستو عالموں سے بیزاری کا مزاج پیدا کر کے رکھ دیا، عالموں سے بیزاری کا مزاج ایسی نیٹ نے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، نوجوانوں سے کہوں گا اور ایسے میاں جی حضرات سے کہوں گا کہ یہ علم شریعت یہ علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا جانے والا علم ہے، یہ علماء کی تربیت پر رہ کر حاصل کیا جانے والا علم۔ اس علم شریعت کو جبریل نے رب العالمین سے حاصل کیا، جبریل سے محمد رسول اللہ نے حاصل کیا، محمد رسول اللہ سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے حاصل کیا، نسل در نسل یہ دوستو علم چلا ہے۔ اگر علم کی برکتیں چاہتے ہو تو علماء کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں میاں جی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ان فتنوں سے میاں جی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ لوگوں عالموں کی پہچان پیدا کیجئے، علماء جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے، اخلاق کی دوستو بلندی ہوتی ہے، جن کے پاس عمل کی خوشبو ہوتی ہے، ان عالموں کو اپنی مسجدوں میں رکھیے۔ اور دوسری بات دوستو، یہ جو سوالات آپ عالموں سے کرتے ہیں دوستو، شریعت کا حکم ہے سوالات ہوتے جاننے کے لیے، عالموں سے پوچھئے، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جاننے کے لیے نہیں جانچنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ نہیں دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فتنے کا مزاج ہے۔ ایک آدمی 10 عالموں سے مسئلہ پوچھنے کے بعد 11ویں عالم سے پوچھتا ہے، بولتا ہے آپ نے بھی وہی جواب دیا جو ان عالموں نے دیا ہے۔ یہ فتنے کا مزاج اچھی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، عالم سوال کا جواب دے، اس کے بعد اگر سوال کا جواب نہیں دے پاتا، ریسرچ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تو پھر آپ موقع دیں، اس کو موقع دیں، لا ادری کہنے کا دوستو اس کو موقع دیں۔ یاد رکھیے کوئی عالم لا ادری کہتا ہے، آپ کی نظروں میں اس کی عزت گھٹنی نہیں چاہیے، بڑھ جانی چاہیے، اور آپ کے دل میں یہ چیز آنی چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ علم کی نشر و اشاعت، علم کی تبلیغ اور دین کی تبلیغ امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے۔ لا ادری کہنے سے یاد رکھیے اس کی عزت گھٹنی نہیں چاہیے، بڑھ جانی چاہیے۔ ایک اور چیز دوستو، عالموں سے جب آپ سوال کریں نا، ادب کے دائرے میں گفتگو کا سلیقہ دیکھیے کہ میں کیسی گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے آج دوستو کئی ایسے اللہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، کئی ایسے نوجوان بھی ہیں عالموں پر دوستو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نمونے ہیں جن کو عالموں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، ایسے بات کرتے ہیں جیسے عام انسان سے۔ یاد رکھیے وہ عالم جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ ان کی اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ادب کیسا ہے، ادب کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں شیخ البانی کو اور ہماری جماعت کے دوستوں بہت بڑے عالم ہیں جو حرم مکی کے مفتی ہیں، شیخ وسیع اللہ عباس کا مہم کا ہے، ایک کسی مسئلے میں ان کی ڈسکس ہو رہی تھی، مناقشہ ہو رہا تھا شیخ وسیع اللہ عباس کا اور شیخ البانی کا۔ ادب بتاتا ہوں کہ بڑے عالم کے سامنے کیسے بات کرنی ہے آپ۔ شیخ وسیع اللہ عباس کا اور شیخ البانی کا کس مسئلے پر؟ کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ شیخ البانی اس بات کے قائل تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے۔ ہند و پاک کے دوستوں علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی،
تو شیخ البانی اپنا موقف رکھ رہے تھے اور اپنے موقف پر وہ دلیل پیش کر رہے تھے. ادھر شیخ وسیع اللہ عباس ہند و پاک کے علماء کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھ رہے تھے, وہ دلیل رکھتے تھے. جانتے ہیں اس گفتگو کو آپ دیکھیے, اس گفتگو کو آپ دیکھیے کیسے تو سنیے. شیخ وسیع اللہ عباس جب اپنی دلیل رکھتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ یا شیخ اندی شبہ, یا شیخ اندی شبہ, شیخ میرا ایک شبہ ہے, شیخ میرا ایک شبہ ہے. یہ ہے عالم کے سامنے گفتگو کا سلیقہ. ہاں شیخ البانی, علامہ البانی جو محدث الاثر تھے, شیخ البانی ان کے بار بار جب یا شیخ اندی شبہ یہ جملہ سنتے تو شیخ وسیع اللہ عباس سے کہتے ہیں کہ یوجبک ادب انک تسمی دلیلک شبہۃ. شیخ وسیع اللہ تم بار بار جو یہ کہتے ہو نا, تم اپنی دلیل رکھ رہے ہو اور دلیل کا اور شبہ کا نام دیکھ کر دلیل میرے سامنے رکھتے ہو. تمہارا یہ ادب مجھے بہت اچھا لگا, تمہارا یہ اخلاق مجھے بہت اچھا. شیخ وسیع اللہ سے شیخ البانی کہتے ہیں کہ یوجبک ادب انک تسمی دلیلک شبہۃ, تم جو اپنی دلیل رکھ رہے ہو, دلیل کو بھی جو شبہ کا نام دے رہے ہو, تمہارا ادب مجھے بہت اچھا لگا, تمہارا یہ اخلاق مجھے بہت اچھا لگا, بہت اچھے انسان ہو تم, عالموں سے بات کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس ہے. شیخ البانی شیخ وسیع اللہ عباس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ہوتا طریقہ, اللہ کی قسم وہ عالم جن کے پاس عمل کی خوشبو ہوتی ہے, وہ عالم جس کے پاس کردار کی بلندی ہوتی ہے, اگر آپ اس سے بات کریں نا, تو کہاں گیا تھا, تو کہاں سے آ رہا ہے, تو کیا کہتا ہے, تو اسے اگر بات کریں گے وہ عالم کنارہ کش ہو جائے گا, وہ عالم آپ کی بستی سے نکل جائے گا. اور جب عالم نکل جائے گا جس کے پاس حقیقی علم ہے, وہاں جہالت کا غلبہ ہو جاتا ہے, اور جہاں جہالت کا غلبہ ہو, جہاں جہالت کا غلبہ ہو, وہاں سے پھر گمراہیوں کے راستے کھلتے ہیں. لوگوں عالموں کی عزت کیجئے, عالموں کی عزت کیجئے. ایسے عالموں کے سامنے آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیے, ایسے عالم جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے اپنی پلکیں بچھاتے تھے. اور مسلمانوں, یہ جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا, میں یہ نہیں چاہتا, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس ناچیز و کم علم انسان کی عزت کریں, میرا ادب کریں, نہیں نہیں دوستو, نہیں. اسٹیج پہ بیٹھے علماء کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کی عزت کریں. لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عالم کی بے عزتی کی تو یہ علم کی بے عزتی ہے, عالم کی توہین کی تو یہ علم کی توہین ہے, اور علم کی توہین مطلب کتاب و سنت کی توہین ہے. عالم کی تذلیل مطلب علم کی تذلیل, علم کی تذلیل قرآن کی تذلیل ہے, حدیث کی تذلیل ہے. اور جو قوم قرآن و حدیث کی تذلیل کرے, اللہ دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا, ذلیل رسوا کر دیتا ہے. اگر میری بات کہ آپ کو یقین نہ آئے تو اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علمی مجالس سے جڑیں, عالموں سے جڑیں, آپ خود جڑیں, اپنے بچوں کو جوڑیں, اپنی آنے والی نسلوں کو دوستو آپ علم سے جوڑیں. علم ایک نور ہے, علم ایک روشنی ہے, علم ایک سرمایہ ہے, علم ایک دولت ہے. جہاں تک علم جائے گا, جو جماعتیں, جو جمعیتیں, جو تنظیمیں, جو سماج, جو معاشرہ علم سے جڑتا ہے, بہت ساری دوستو خیر و برکت کو حاصل کرتا ہے. اور جو معاشرہ, جو سماج علم سے دور رہتا ہے, بہت ساری دوستو خیر و برکت سے دور نکل جاتا ہے. دوستو اس اجلاس کا دوستو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں دوستو علم کا شوق پیدا کیا جائے, تاکہ آپ اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے جوڑیں, آپ اپنی نسلوں کو ان مدرسوں سے جوڑیں. اور دوستو اس مدرسے کو, اور جو بھی دوستو بچوں نے ہمارے سامنے تقریر رکھی, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور ان کے پیچھے جو عالموں کی محنت ہے اللہ اس کو بھی قبول کرے. اور عالموں کی جو محنت تھی دوستو چھلک رہی تھی بچوں کی تقریروں سے, میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس ادارے کو مضبوط کر رہے ہیں, جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور حوصلہ افزائی عالموں کی بھی دوستو ہو رہی تھی, جو ان عالموں کو, ان مدرسوں کو, ان مساجد کو مضبوط کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں, چاہے اپنی طاقت کے ذریعے, وقت دے کر, اپنا پیسہ دے کر, مال دے کر, جس طرح مضبوط کر رہے ہیں, اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کرے, اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کرے, اور آخرت میں اس کی قربانی کو نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.